ہم ایز پیرنٹس اپنی ساری زندگی کی محنت، انویسٹمنٹ، جان لگاتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے لیے. یہ جو آج کل کی تعلیم کے پیچھے بھاگنا یہ ہر چیز نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کے 4 بچے اللہ میاں نے اور ایک واپس لے لیا آپ سے. جو ہے بس آج ہے، جو حاصل کرنا ہے آج اس لمحے میں ہم حاصل کر لیں. پیرنٹس جو ہے نا وہ برا منا جاتے ہیں اگر ایک بچے کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا اس کو اسپاٹ لائٹ کے اندر رکھیں. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Adab, taslimat. Assalamu alaikum to all my lovely, beautiful Pakistanis. آج میری خوشی ایک الگ لیول پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آج میرے ساتھ جو میری گیسٹ ہیں وہ میری انسپریشن ہیں، وہ میری موٹیویشن ہے اور میری بہن ہیں. تو اپنی بہن کو لے کر کے آنا اور ان سے ایک ایسی سیٹنگ میں بات چیت کرنا اور اس موضوع پہ بات کرنا جو کہ ہمارا میوچول پسند کا ہے، دیٹ از ٹریولنگ. ٹریولنگ سے میں بتاؤں کہ شی از اے ماؤنٹینئر. شی اسٹارٹڈ ٹیکنگ ایکسپیڈیشنز ٹو دا نارتھ. جب یہ گروپس کچھ نہیں بنے تھے، ٹورز ورز کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، تب انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ 2 لوگ ادھر سے 2 لوگ ادھر سے پکڑے، دوستیاں بنائیں اور جناب سامان باندھا اور سفر پہ نکل گئے. ایسی جگہیں انہوں نے پاکستان کی ڈسکور کی ہیں اور لوگوں کو بتایا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو نہیں پتہ کہ یہ جگہ موجود ہے. اسلام آباد کے اندر انہوں نے وہ جگہیں ڈسکور کری ہیں اپنے سیاحت کے دیوانہ وار شوق کے ساتھ کہ جو وہاں کے شاید اسلام آبادینس کو بھی نہ پتہ ہوں. لیکن یہ ان کا پورا تعارف نہیں ہے. ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پہ ان کی والدہ درس و تدریس سے منسلک رہی ہیں اور والد صاحب شعر و سخن کا شوق رکھتے تھے، تو یہ بھی ان کے شوق میں شامل ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ڈائی ہارڈ فین ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ہوں اور تارڑ صاحب کی کوئی خبر آئے، ان کا کوئی پروگرام ہو، ان کی کوئی محفل ہو، چاہے یہ فن لینڈ میں ہو یا سوئٹزرلینڈ میں ہو، ٹکٹ کٹا کے پاکستان آ جاتی ہیں. لکھنے لکھانے کی بھی شوقین ہیں اور خود کو بھی شعر و سخن سے شوق ہے. تو لیٹس میٹ فریال باجی، دا سپر آئرن لیڈی، ایٹ لیسٹ فار می اینڈ اے لاٹ آف ادر ینگسٹرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آج جب ہم مل رہے تھے جہاں سے ہم آ رہے ہیں، وہاں آپ کہی تھی کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور 5 نے ابو کی ایک چیز لے لی. تو آئی تھنک آپ نے اپنے ساتھ بہت انکساری سے کام لیا ہے. آپ کے پاس آپ کے والد کی ایک سے زائد چیزیں آئی ہیں، آپ کے پاس شاہ دل بھی آیا ہے ہے کہ نہیں؟ ہاں یقیناً ایسا ہے. اور الحمدللہ کہ ہم سب بہن بھائیوں میں 2 کچھ ادبی اور کچھ وہ جو ان کا ہابیز تھیں ان میں سے ایک لے کے باقی بھی ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. جیسے اب امی دیکھو نا، ٹینس میں پاکستان نمبر 2 تھیں اپنے زمانے میں، اور بیڈمنٹن میں اسپورٹس وہ ہم نے سب نے تقریباً لیا. اور وہی اسپورٹس کا جو اسٹیمنا تھا وہ آج تک چل رہا ہے ہمارے رگوں میں. تو شاہ دل کیوں کہا ہے میں نے آپ کو، یہ بتائیے پہلے آپ کو. ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے خیال، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ تم بھی کر لو، اور ہر ایک کے ساتھ وہ والہانہ محبت اور پھر ان کے ساتھ وہ کنیکشن، چاہے وہ ان کو کوئی دھوکہ بھی دے دے، ان کے ساتھ ظلم بھی کر جائے، پھر بھی وہ محبت کرتی رہتی ہیں اور معاف کر دیتی ہیں. تو شاہ دل میں نے اس لیے کہا ہے. تھینک یو، شکریہ. ہاں ایسا ہے. اسپیشلی رضا کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ واقعی ہمارے خون میں آیا ہے، ہمارے ابو کی طرف سے، ہماری امی کی طرف سے، ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے.
وہ کب کلک کیا وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ ردا کے بعد ہمیں کلک کیا، ورنہ تھوڑی سی لڑاکی تو ہمیشہ سے تھی. بھائی وہ تو جلال تو مزاج میں ہے نا، وہ بھی تو شاہوں کا خاص ایک وتیرہ ہے کہ شاہ جب جلال میں آتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں، وہ تو چیز وہ ہے اس تو میں وہ کوئی غصہ غلط تو نہیں آتا کبھی کبھی، جب کوئی جب آتا ہے تو بڑی زور کا آتا ہاں ایسا ہی ہے. اور وہ جب کوئی کر جاتا ہے کچھ ایسا کہ جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جن سے نہیں ہو پاتا ان کو اچھا موڑ دے کے خدا حافظ کہہ دیتی ہوں، لیکن رشتہ داری کبھی نہیں توڑتی الحمدللہ. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے گھومنے پھرنے کا شوق آپ کو جوانی ہی سے تھا، شادی کے بعد ماشاء اللہ بچوں کی رسپانسبلٹیز، شوہر، اور پھر جیسا آپ نے کہا یہ تو بات آئے، میں اس کی چشمدید گواہ ہوں، خاندان میں ملنا ہو چاہے میکا ہو چاہے سسرال ہو، I've always seen her entertain her guests to her best potential. Cooking, she does all by herself, she cooks amazingly well. تو یہ سب چیزوں کو مینج کرتے ہوئے آپ نے اپنے شوق کو پرسو کیا، اور نہ صرف خود اس کو کیا بلکہ اتنے سارے اور لوگوں کو اپنے ساتھ اس جھرمٹ میں شامل کر لیا. بچوں کی پڑھائی، بچوں کی اپ برنگنگ، پھر بچوں کی شادیاں، ماشاء اللہ سب بچے ان کے شادی شدہ صاحب اولاد ہیں. اور پھر ایک بہت دکھ والا ایپیسوڈ بھی آپ کی زندگی میں آیا، اس کے بارے میں مطلب وہ آپ کے لیے ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. بے شک ایسا ہی ہے، ہاں یو ٹرن تھا زندگی میں. اور بچوں کے ساتھ یہ سب مینج کیا آپ نے، آنا جانا؟ شروع میں اس میں فراز نے، میرا بہت چھوٹے بھائی نے ساتھ دیا. اور جب بچے چھوٹے تھے تو ہم جس مری، نتھیا گلی اور انہی جگہوں تک بہت ہو گیا تو سوات تک ہو آئے. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے پھر مجھے موقع ملا کہ میں ان کو لے کے جاؤں، اور میں نے سب کو لے کے جاتی رہی. 2 ان میں سے اچھے ماؤنٹینئرس تھے، 2 شاپنگ مال نکلے بچے تو مینیج کر لیتی تھی. میں نے کبھی یہ سمجھو کہ لوگ جو بچوں کو پڑھائی کے نام پہ ان کی کمر پہ بوجھ لاد دیتے ہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ. وہ ایوریج سے تھوڑا اوپر اسٹوڈنٹس سے، انہیں ہر طرح کا ایکسپوجر دیا، گھومنے کا، پھرنے کا، اپنے گیمز، اپنا جو ظاہر ہے. ہم اب یہ لیٹسٹ ہوا ہے کہ یہ گیجٹس کے ساتھ بچے اٹیچ ہو گئے ہیں، ادروائز بچے باہر کھیلنے جاتے تھے. ان کا ٹائمنگز، ان کے پڑھائی کے ٹائمنگز، نہ کبھی ان کو سختی کی میں نے. اور بچے میرے ماشاءاللہ اچھے نکل گئے پڑھائیوں میں، اور اگر کہیں لڑکھڑائے بھی تو ان کے ساتھ رہی ہمیشہ، ان کے پیچھے. اور الحمدللہ کو سب انہوں نے بیک کر گئے اپنی زندگی میں، لائف کو بیک لے آئے، نارمل پہ لے آئے. تو پڑھائی ہمیں بوجھ نہیں بنی، کبھی ہرڈل نہیں بنی آپ کے لیے. ہاں تو ہمیں ایک چیز ہوتی ہے توکل، جو آج کل ہم بھولتے جا رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ اس پہ یقین رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، بالکل پڑھائیں، نالج دیں انہیں پڑھائی کی. جس رٹا سسٹم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آج کل بیسیکلی ہمارے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور نالج کے ساتھ جب آپ انہیں باہر کا ایکسپوجر دیتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس ہے، وہ سب کچھ آتا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر بچے نکل جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور ہم اسی طرح بجائے یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو بالکل پڑھائی کا کیڑا بنانے کا سوچا ہوا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کس فیلڈ کی طرف جانا ہے، ان کو خود ہم چوز کرنے دیں. اور ہم ٹینشن لے لیتے ہیں ہر چیز کی، اور ان بچوں کو بھی ٹینشن دیتے ہیں. اتنا میں عجیب عجیب واقعات سنتی ہوں، بچے رزلٹ سے مایوس ہو کے سوسائڈ کر بیٹھے، کچھ اس طرح سے. تو آپ بچوں کو بچے ہی رہنا دیں، ینگسٹرز کو ینگسٹرز رہنے دیں، انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں. ہاں مشورہ آپ دے سکتے ہیں ان کی اچھائی اور بھلائی کے لیے. اور انہیں بالکل گھر کے اندر پڑھائی کا کیڑا آج کے زمانے میں بھی گیجٹس کے ساتھ چھوڑنے کے بجائے آپ انہیں لے کے باہر نکلیں، زندگی کا ایکسپوجر دیں. پیسوں کی کمی میں اس بات کو نہیں مانتی. آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پڑھیں، آپ کے اپنے شہر کے اندر ایسے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں، پیدل واک کریں. ہم سب کچھ کرتے ہوئے یہ واک بھی کرتے ہیں، فوٹو واک جسے ہم کہتے ہیں. ہم کبھی کبھار 2-3 مہینے میں ایک دفعہ سارے فرینڈس جمع ہوتے ہیں، بچے پکڑتے ہیں، اور کراچی ہی کی گلیوں میں ہم نے ایسے ایسے
گوہر نایاب ڈھونڈے کہ حیران ہم رہ گئے کہ یہ سب کچھ کراچی میں موجود ہے. تو آپ نکلیں, آپ جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے گھمانے پھرانے, ان کی اچھی اسکولنگ. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ایک کچرا چننے والا جو ہے نا وہ کبھی بھی پوزیشن نہ لیتا, ایک رکشے والی کی بیٹی کبھی پوزیشن نہ لے سکتی. آپ اپنے بچوں کو پڑھائی سے دلچسپی پیدا کریں, وہ خود سمجھ لیں گے. انہیں بک کھولنا سکھائیں اور انہیں ریڈ کرنا سکھائیں کہ ایک میتھس کی بک کی ایکسرسائز میں کیا لکھا ہوا ہے, شروع میں جو اس کی ڈسکرپشن ہے. ہم بس اس کو سیدھے سیدھے ایکسرسائز پہ لے جاتے ہیں اور وہ بچہ رٹا کرتا جاتا ہے. خود سے کبھی وہ اس کو یہ چیز سکھائیں, ایکسپلور نہیں کرنے دیتے. بڑا نام کوئی ضروری نہیں ہے اسکول کا, چھوٹے اسکولوں سے بھی بچے بہت اچھے پڑھ کے نکلے اور نکلتے رہیں گے اور نکلتے رہتے ہیں. تو یہ میری زندگی کا یہی سٹائل تھا, اور اس معاملے میں نے نہ کبھی فائنل ایگزامز کی پرواہ کی اور نہ کچھ. وہ عمران واحد تھا جو ذرا مسز مستری کے قابو میں رہتا تھا, بی وی ایس پارسی, تو وہ نہیں کرنے دیتی تھی. باقی بچے میں کہتے تھے چلو گھومنے چلتے ہیں. تو الحمدللہ سارے بچوں نے اچھا رزلٹ دیا. مجھے یاد ہے آپ کے بچے جب چھوٹے چھوٹے سے بھی تھے, گودوں میں بھی تھے, تو وہ دوائیوں کے ساتھ آپ لے کے, اور کبھی کسی کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تو اتنے کیجولی کہتی تھی ہاں اس کا پیٹ خراب ہو گیا, اور میں سارے ہستے اس کو RS کے چمچے بھر بھر کے پلاتی رہی, اور کیوپلیکس جو ہے وہ ایک زمانے میں آیا کرتی تھی وہ دیتی رہی, اور ہم گھوم کے آئے. تو آپ نے کبھی بھی طبیعت کی خرابی, پڑھائی, کوئی اور چیز بیچ میں آنے نہیں دی اپنی سیاحت کے اور اس ایکسپوجر کے. مجھے لگتا ہے یہی ایک وجہ تھی کہ باجی کے ساتھ جب بھی ہم لوگ کی سٹنگ ہو, کہیں ان کے بچے ساتھ ہوں, تو میں نے ان کے بچوں میں کبھی یہ عادت نہیں دیکھی کہ محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ سب بات کر رہے ہیں اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیا چکر ہے, شایان کبھی بھی ہاتھ میں موبائل نہیں لے کے بیٹھا ہوتا, وہ سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, سب سے چھوٹا بیٹا ہے ان کا. بالکل. تو پھر سمجھ میں یہ آیا کہ کیونکہ ہی ہیز ایکسپیرینسڈ سو مچ آف لائف. اچھا باجی, بچوں کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گی, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ٹریولنگ ایکسپیرینسز اور ایکسپیڈیشنز کے اوپر جائیں, آپ نے جو بات کہی کہ ایگزامس, اسکول کی پڑھائی, اسکول کے سلیبس کی کوریج, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریئل لائف ایکسپیرینسز. اور ٹریول سب سے بہترین ایکسپیرینس ہے بچوں میں ڈیسیژن میکنگ ڈیولپ کرنے کا, ان کے اندر انیشیٹیوز لینے کا, ان کے اندر برداشت, تحمل, اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی, توکل, کہ جو ہے اس میں خوش ہونا سیکھنا اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا. ماشاء اللہ آپ کے 4 بچے اللہ میاں نے, اور ایک واپس لے لیا آپ سے, ردا, بہت پیاری بچی. اور اس وقت اللہ میاں نے اس کو آپ سے لیا جب کوئی پیرنٹ یہ سوچ نہیں سکتا, بے شک, کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے نا, جوان ہو گئے, اب تو وہ اپنے کاموں میں لگنے والے ہیں, تب اللہ میاں نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا. ہاؤ ڈڈ دیٹ چینج یو ایز اے پرسن اور ایز اے ہیومن, کہ جو مطلب میں نے آپ کے اندر کوئی واضح چینج ایز سچ نہیں دیکھا, آپ جیسی پہلے تھیں ویسی آپ تھیں. ہاں آپ نے وہ توکل والی بات جو ہے نا, اس کا اظہار بہت زیادہ آپ نے کرنا شروع کر دیا. تو اٹس ناٹ دیٹ, اگر بہت زیادہ پینفل نہیں ہے تو اس پہ بات کیجیے تھوڑی سی. سب سے پہلے تو یہ کہ ردا کی ڈیتھ کے بعد اگر میں ایک انتہا پہ تھی ماڈرنزم کی, تو میں نے یو ٹرن لیا, اور یو ٹرن لے کے سم ہاؤ میرے شوہر اور بچے ڈر گئے کہ یہ بالکل مولانا بن گئی ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں نارملائز ہوتی گئی, اور پھر میں متوازن اور درمیانے اس میں آ گئی, اور ماڈرنزم اور اب یہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے. سوری میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. جب ہمیں خبر پتہ چلی تھی کہ ردا دنیا سے چلی گئی ہے, تو ہم تھوڑی دیر شوق میں رہے, اور جب میں گھر گئی ہوں آپ کے, تو آپ اٹھ کے آئیں ہمارے پاس اور مجھے گلے لگایا اور مجھے تھپکی دی اور مجھے چپ کرایا. حالانکہ مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا, میں یہ سوچ کے گئی تھی کہ میں باجی کو گلے لگاؤں گی اور میں کچھ کیسے کہوں گی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہاں الٹا ہو گیا, میں بالکل بے حال ہو گئی اور آپ نے مجھے چپ کرایا, کیونکہ آئی نیو ردا ویری ویل, وی ٹریول ٹوگیدر, میرے بچوں کے ساتھ وہ دوست بھی تھی, اور یقین ہمیں نہیں آ رہا تھا.
تو میں چلے اپنے سوال کو ریفریز کرتی ہوں. میں اس طرح سے پوچھتی ہوں کہ ہم ایز پیرنٹس اپنی ساری زندگی کی محنت، انویسٹمنٹ، جان لگاتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے لیے، اور اس اسٹیج پہ جب 19-20 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہم نے پال لیا. وہ بچپن کی پریشانی اور وہ سب اسکولنگ اور وہ سب نکل گیا. اینڈ دین سم تھنگ لائک دس ہیپنز اینڈ یو ریئلائز کہ جو وقت میرا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ وہی وقت امپورٹنٹ ہے، وہی وقت پریشس ہے. فیوچر کی پریشانیوں کو انویژن کرتے کرتے ہم اپنا حال کھونے لگتے ہیں. میرا اب یہی ماننا ہے جو گزر گیا وہ تھا لیکن گزر گیا. جو حال ہے وہ ہمارا ہے. آج یہ لمحہ ہم ہیں، یہ لمحہ ہمارا ہے. جو آیا ہی نہیں اب ہم اس کی پریشانی میں اور فکر میں کیوں دبلے ہو جائیں. اور رضا کے جانے کے بعد جو تم نے سوال کیا کہ کیسے کوپ اپ کیا، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا اور صبر عطا کیا اور صبر جمیل عطا کیا. مجھے یاد ہے اس رات جب رضا سرد خانے میں تھی اور میں گھر پہ تھی، 1 بجے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ظاہر ہے یہ بھی اللہ نے ہی میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ وہ میری نہیں رہی، اب وہ آپ کی ہو گئی ہے. تو میں اس کی پریشانی میں نہیں جاگ سکتی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سلا دیں. میں سکون سے سو گئی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صبر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن رضا کے جانے سے مجھ میں بہت چینج آیا. یہ لگتا نہیں ہے کہ مجھ میں چینج نہیں آیا، لیکن بہت چینج آیا. ایک تو زندگی کی بے ثباتی، اور کس وقت کس کا وقت آ جائے، وہ جو تم نے بات کہی کہ جو ہے بس آج ہے، جو حاصل کرنا ہے آج اس لمحے میں ہم حاصل کر لیں. کل کی فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جہاں ہو سکتا ہے ہم اچھائی کے ساتھ پیش آئیں. ہاں میں نے کبھی جو ٹریولنگ کے دوران جو میرا ایک روپ ہوتا ہے ڈفرینٹ، وہ مجھے سخت ہونا پڑتا ہے ان کی زندگیوں کے لیے. وہ اس بات کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن میں نے رشتہ داروں کے سامنے، اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے بالکل. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی. ایک قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم تم سے تمہاری کوئی چیز، بہترین چیز لے لیں اور تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں ہم بہترین عطا کرتے ہیں. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی اس آیت کی، دل میں خاموش جرت نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی. تو دل میں ایک آتا تھا کیسے اولاد کے بدلے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پہ جو خوشیاں مجھے دیں، بہو پوتا، پھر اس کے بعد بچے کھڑے ہو گئے. شایان پہ اثر پڑا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا. اینڈ اس وقت میں نے جانا کہ ہاں زندگی صرف حال میں جینے کا نام ہے، نہ پیچھے کا کچھ زیادہ ہے. وہ یادیں ہیں، اچھی یادیں یاد رکھیں، بری یادیں بھول جائیں، اور جو آگے وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر بہت اچھی گزر رہی ہے. آئی تھنک یہ ساری بات کو ہم توکل میں بالکل صبر، اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کریں. باجی مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے ماحول میں نا بڑی بے سکونی ہے، بہت ہی to look more beautiful, to earn more money, to raise kids in a more perfect way, to have a better house, to buy a new latest car, phone change کرنا ہے، کپڑے وہاں سے لینے ہیں. ہم سب ایک عجیب پاگل پنے والی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کچھ بہتر سے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نہیں ہیں. کیا زندگی پرسکون کرنے کے لیے ہمیں اپنی کمیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ کمی ہے میرے اندر؟ ہاں ایسا ہی ہے. میں نہیں ہو سکتی، بہت گوری نہیں ہو سکتی تو میں کریمیں لگا کے کیوں اپنے آپ کو خراب کروں؟ یا میں بہت زیادہ دبلی نہیں بن سکتی، میں ایشوریا رائے نہیں بن سکتی بھائی، تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں ہوں چبھی تو بس ٹھیک ہے. تو لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے نا، اور جب ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر زمانہ بھی نہیں کرتا ایکسیپٹ. ایسا ہی ہے. اور سیکنڈلی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے.
اور اس سے ہماری ہم لوگوں میں تو ابھی بھی توکل باقی ہے. ہماری ینگ جنریشن جو ہے نا بہت زیادہ بے صبری ہو گئی ہے. لیکن اگر سارا تم نوٹ کرو تو جب ہم اپنے ینگ ایج میں تھے تو ہم بھی اپنے پیرنٹس سے تھوڑا اختلاف کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. وہ ہماری جنریشن ینگ جنریشن کا معاملہ تھا. آج کی جنریشن بھی اپنے اسی سٹائل پہ چل رہی ہے جو کچھ وہ دنیا میں, اور وہ ان کا ایکسپوجر ہم سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جلد یا بدیر جو کچھ وہ اپنی فیملی, اپنے دوستوں میں اور اپنی تربیت میں دیکھتے ہیں وہ اس طرف لوٹتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم بھی جب پڑھائی کیا کرتے تھے تو ہم بھی سمجھا کرتے تھے کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے اس پڑھائی کے ذریعے. تو وہ ایک زمانہ ہوتا ہے. ہاں ایک زمانہ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے میچیورٹی ان بچوں میں اور گھر کے خاندان کے اور گھر کے حالات اور تربیت یہ بچوں کو واپس لے آتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے. جو وہ کر رہے ہیں کرنے دیں. اگر تو آپ کی فیملی, ہاں بالکل, اپنی غلطیوں سے بھی وہ سیکھتے ہیں اور ان کو اچھا سبق ملتا ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ کی فیملی روایات مضبوط ہیں تو وہ پلٹتے ہیں, وہ بچے ضرور پلٹتے ہیں. یہ آپ کی تربیت پر منحصر ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری تربیت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ سب انشاءاللہ کریں گے. اور ظاہر ہے ہمارے زمانے کے کھیل اور یہ سب ڈفرینٹ چیزیں تھیں. اب اس زمانے کا جو کچھ گیجٹس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ان کا زمانہ ہے. اور بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ نکلیں, واک کریں, کچھ باہر کی سرگرمیوں میں حصہ لیں, ورنہ جلدی جانے کا خدشہ زیادہ ہو گیا ہے ینگسٹرس کو. تو مجھے یہ بتاؤ سارا کہ تمہارا جو اسکول ہے L2L اکیڈمی, لرن ٹو لرن اکیڈمی, تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ جو تعلیم دے رہے ہو وہ آج کل کی تعلیم سے بہت ہی ریبیلیس اور جس طرح عام اسکولوں میں رٹا یا جو بھی جس طرح بھی اسٹیٹس اور یہ سب کچھ وہ تم لوگوں کے ہاں وہ نہیں ہے. اور تم لوگ ایک بچے کو اس کی فطری صلاحیت پہ لے کے آگے بڑھتے ہو. تو کیا تم سمجھ رہی ہو کہ یہ چیز کامیاب ہو رہی ہے؟ تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دو کو تو میں جانتی ہوں کہ وہ بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں. تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں. تو میں تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ یہ جو آج کل کی تعلیم کے پیچھے بھاگنا یہ ہر چیز نہیں ہے. اگر سنگاپور کی تعلیم دیکھیں یا فن لینڈ کی, تو وہاں ایک بالکل ڈفرینٹ تعلیمی کلچر, جاپان ایون جس طرح سے وہ پہلے اپنے بچوں کو آداب سکھاتے ہیں, تہذیب اور آداب. تم اس زمن میں کیا کام کر رہی ہو؟ مجھے دیکھیے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ ہم بچوں کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن صرف تعلیم ہی جو ہے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. آپ کے مقصد اور ہو سکتے ہیں, تعلیم اس میں آپ کی مدد کرے گی اگر آپ تعلیم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے اسکول میں بچے بہت اعلیٰ گریڈ اگر نہیں بھی لاتے ہیں نا تو کم از کم ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے ان کو اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے, ان کو پہنچنا کہاں ہے, ان کا شوق کیا ہے اور ان کا پیشن کیا ہے, اور وہ کس چیز میں ایکسیل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ہمیں بڑی دیر میں سمجھ میں آئی. بے شک ایسے ہی. اور اس جنریشن میں ایٹ لیسٹ یہ جو مٹھی بھر بچے ہمارے پاس ہوں گے ان کو ان کی اسٹرینتھ پتہ چل جائے گی. ایک بچہ ہے, اس نے ایک دن مجھ سے آ کے کہا مس میں ایونٹ میں شاعری کرنا چاہتا ہوں, اپنی شاعری. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا, لیکن اس نے کہا مس آپ, پھر وہ میرے پیچھے پڑا رہا ہے کہ مس آپ مجھے دیں گی نا ٹائم. میں نے کہا دیکھو بیٹے پیرنٹس جو ہے نا وہ برا منا جاتے ہیں اگر ایک بچے کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا اس کو اسپاٹ لائٹ کے اندر رکھیں, تو تم کو میں الگ سے کیسے ٹائم دوں گا. تو اس نے کہا اچھا پہلے آپ میری شاعری سنیں. اس نے مجھے اپنی نظم پڑھ کے سنائی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ 11-12 سال والا بچہ ایسی شاعری کر سکتا ہے. بہترین اس میں قافیہ, ردیف, وزن کے ساتھ تھا سب کچھ, زمین بہت اچھی تھی اس کے کلام کی. تو میں نے کہا بالکل, میں تو بالکل حیران رہ گئی ہوں. مگر اگین وہی والی بات ہے کہ والدین نا برداشت نہیں کرتے کہ کسی بچے کو الگ سے اسپاٹ لائٹ ملے. تو میں نے کہا ایسا کرو, اس میں کچھ تبدیلی کر لو, اس میں تم اپنی کلاس کے سارے بچوں کا نام ڈال دو کسی طرح سے. ٹھیک ہے مس, ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اگلے دن کر کے بھی لے آیا.
تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا مس میں جہاں پہلے پڑھ رہا تھا نا تو وہاں مجھے ہوم ورک، کلاس ورک، ٹیسٹ، ایگزام سے وقت ہی نہیں ملتا تھا، یہاں مجھے شاعری کرنے کا دوبارہ شوق پیدا ہو گیا. تو ہی نوز ہز اسٹرینتھ. ہمیں اپنی اسٹرینتھس نہیں پتہ ہوتی، ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا کہ تم میں یہ کوالٹی ہے بالکل یا تمہاری یہ اسٹرینتھ ہے، تو ہمیں پتہ نہیں. اچھا مجھے یہ چیز ہے میری. اس بچے کو ابھی سے پتہ ہے، یہ 12 سال کا بچہ ہے، تو یہ جب ہماری عمر کو پہنچے گا تو یہ کتنی خود اعتمادی. بس یہی ہمارا کام ہے، وہاں پہ ہم بچوں کو سیکھنا سکھا رہے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے. جیسے سنیا نے اپنا بیچلرز ادھورا چھوڑ دیا، وہ کس بھی وجہ سے پوسٹنگ ہو گئی، ردا کا غم، یہ سب، لیکن اس کے بعد اس نے کہا ماں مجھے میک اپ سیکھنا، میں میک اپ آرٹسٹ بنوں گی. اور سم ہاؤ اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا بچپن سے، اور وہ اسے ہم نے بھیجا، دبئی بھیجا، لندن اسکول آف آرٹ سے اس نے کیا، اور وہ بہترین میک اپ آرٹسٹ بن کے آئی. اور شایان نے بھی پھر اپنی پسند سے. اور ردا مجھے ہمیشہ کہتی تھی اماں آپ نے مجھے یہ چیزیں پڑھا دی لیکن بیسیکلی میں آرٹسٹ تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد تم کو جو بھی سیکھنا ہے ایز اے آرٹسٹ. کہنے لگی مجھے اماں انڈر اسکول آف آرٹس میں جانا تھا. تو وہ سم ہاؤ ہم نے تھوڑا فورس کر کے اس کو ادھر ادھر ڈال دیا. لیکن تمہارے اسکول کے بچوں کو میں نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ بچے اپنا جو فطری ان کا اسکل ہے یا ان کی جو بھی رجحان ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. اور یہی میں میسج لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو اتنا سٹریس نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دنیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، ہر بندہ روحانیت کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہم توکل کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی قسمتوں میں ایک خاص چیز لکھ دی ہے جو کہ پیسہ اور دولت سے متعلق ہے. ہم اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے یہ بات اور ہمیں اس سے کم نہیں ملے گا. جہاں سے ملنا ہے وہ ہم تک پہنچ کے رہے گا. لہٰذا بہت پرسکون طریقے سے اپنے بچوں کو ریز کیجیے. ان کے ذہنوں میں اتنا ٹینشن مت ڈال دیں کہ وہ بالکل اپنی شخصیت کو بگاڑ بیٹھیں. ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور بہتر یہ کہ ایسے اسکولوں میں انہیں ڈالیں جہاں لرننگ ہوتی ہے. انگلش میڈیم کے پیچھے مت بھاگیں، انگلش آپ خود پڑھا سکتے ہیں، اور اچھے اسکولوں میں ڈالیں، چاہے وہ اردو میڈیم ہی کیوں نہ ہو، بچہ کر جائے گا انشاءاللہ. بس محبت قائم، محبت اور اعتماد دیں انہیں. اچھا اب لیٹس ٹرن آور ڈسکشن ٹورڈز آور فیوریٹ سبجیکٹ دیٹ از ٹریولنگ اور آپ کی ایکسپیڈیشنز. اس کے لیے میں چھوٹی سی تمہید بتاؤں گی. کچھ ہی دنوں پہلے میں اور میرے بچے اور کچھ عزیز اور کچھ اسکول کے بچے ہم لوگ ایک ٹرپ کر کے آئے ہیں اسکردو کا اور اس کے ویسینٹی کا. اچھا اس ٹرپ پہ جانے سے پہلے ہم پلاننگ کر رہے تھے، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ بھائی کوئی نا گروپ پکڑ لیتے ہیں، کوئی ٹور پکڑ لیتے ہیں جو کہ گائیڈ ہمیں کر دے اور ہم چل میں بیٹھے رہیں، وہ ہمیں بتا دے آج یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، یہ آپ کی گاڑی ہے، یہاں آپ نے کھانا کھانا ہے، یہاں آپ نے رکنا ہے. تو میرا بس یہ پلان تھا. تو بچوں کو مزہ نہیں آ رہا تھا اس سے، پھر ہمارے میاں کو بھی مزہ نہیں آ رہا تھا اس سے. میں نے کہا نہیں 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 جاؤ. تو میں نے کہا پھر یہ تو چراغ تلے اندھیرا، باجی موجود ہیں، لیٹس گو اینڈ آسک ہر. تو میں پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے یہاں گئی. تو باجی نے کہا کسی گروپ کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، خود پلان کرو. میں نے کہا او نو نہیں باجی میں نہیں جا سکتی. کہ نہیں سب ہو جائے گا. اب وہ میری بیٹی ایکسائٹیڈ ہو گئی، اس نے نا کاپی پینسل پہ باجی بولتی جا رہی ہیں یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہ کر لینا، وہاں رک جانا، وہاں سے پھر یہ جپ کر لینا. وہ بولتی جا رہی ہیں اور میری بیٹی لکھتی جا رہی ہے، اور میں صوفے میں نا ایسے 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 دھستی چلی جا رہی ہوں. اور میری شکل پہ پتہ نہیں 11:30 پھر 11:45 اور پھر 12 بجنا شروع ہو گئے. وہاں میرے میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے تھوڑی دیر روک کے کانورسیشن کہا نزیہ ذرا اپنی اماں کی شکل تو دیکھو. میں نے کہا بھاجی یہ کیسے ہوگا، اس کر دوں ہم کیسے جائیں گے. نہیں سب ہو جائے گا سارا بہت آرام سے ہوگا. اتنے میں ان کے صاحبزادے آئے، سب سے چھوٹے والے. مامی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار یہ کہہ رہی ہیں خود کر لو ٹرپ. تو کہا تو مامی ہو جائے گا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا تم بھی. اور یہ کانورسیشن ہماری تقریباً دوپہر کے کھانے سے سپہر تک چلتی رہی. چائے بھی چلی، ہم نے مزے کا کھانا کھایا، اور باجی سب ہو جائے گا، کول چل پروگرام. اور میرے اندر نا آندھی طوفان آ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. 4-5 لڑکیاں آئے گروپ میں، 2 چھوٹے بچے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں پہاڑوں پہ یہ سارا پلان کروں. اور میری بیٹی نے ایک چیز جو باجی نے کہی وہ انہوں نے
نوٹ کر لی اور جناب ٹرپ پلان ہو گیا اور ہم اسکردو پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچے اور پھر جب ہم نے مختلف جگہیں وہاں چندا ویلی اور باشو ویلی اور پتہ نہیں کون کون سی سوک ویلی اور پھر اپر کچورا لیک اور سرفرنگن منٹوکا واٹر فال, خاموش واٹر فال, دیوسائی. تو وہاں جا کے پھر میں نے, اب جب وہاں سگنلز نہیں تھے ورنہ میں وہیں سے باجی کو کال لگا کے کہتی کہ دس از آل بیکاز آف یو. She guided us in such a detailed manner with every speck of the expense. کیا کہتے ہیں آپ کا, وہاں کے ڈرائیورس کے نمبرز دیے, وہاں کون سے ہوٹل میں ٹھہرو, کتنا ریٹ ہونا چاہیے, تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن کیونکہ یہ 1.5-2 سال پہلے گئی تھیں. اور پھر آخر میں انہوں نے بام بلاسٹ کیا. اچھا, تو بام بلاسٹ انہوں نے یہ کیا تو کہ میں نے کہا کہ باجی یہ سب کچھ آپ بتا رہی ہیں ہمیں اور یہ سب کر رہی ہیں, تو آپ وائی ڈونٹ یو کم ود اس. تو کہنے ہاں سارا میں ہوں گی وہیں پہ, لیکن میں جا رہی ہوں کانکورڈیا. میں نے اس کو کوریا سمجھا, میں نے کہا کوریا جا رہی ہے؟ کہہ رہی ہے جی نہیں, میں کوریا نہیں جا رہی ہوں, میں K2 کے بیس کیمپ کانکورڈیا تک جا رہی ہوں. میں نے کہا او تیری خیر, کانکورڈیا جا رہی ہیں؟ تو کہہ لیں گے میں انہیں ڈیٹس میں اسکردو کے ادھر ادھر خپلو یا ادھر اس طرف ہوں گی, لیکن تم لوگ جاؤ, تم لوگ بڑے آرام سے کر لو گے. تو یہ جو ہمارا ٹرپ ہوا یہ خالصتاً میرے بچوں نے اس کو جو تھا وہ اوور سی کیا. اس کی ہر ڈرائیور سے طے کرنا, فیئر کو, ہوٹل کو بات کرنا, ہوٹل کے مسائل, کھانا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ سب انہوں نے پلان کیا ان کی موٹیویشن پہ. اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ہمیں کئی دفعہ ماضی میں بھی گائیڈ کیا, اسپیشلی فون پہ, صرف فون پہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کمراٹ کبھی خود گئی نہیں ہے, حالانکہ کمراٹ کے یہاں تک جائیے گا, یہاں گاڑی کھڑی کیجیے گا, وہاں سے جیپ لیجیے گا, پھر اور ہم کمراٹ گئے تھے میرے خیال سے 2017 میں یا شاید 18 میں. تب کمراٹ واز ناٹ دا کمراٹ وچ ہیز بیکم ناؤ. وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں صرف چند پاڈز بنے ہوئے تھے, اور ہم نے بالکل را فارم میں کمراٹ کو انجوائے کیا. اور انہی کے بتائے ہوئے رستے پہ انہوں نے صرف فون پہ ہمیں سمجھایا کہ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, یہاں چلے جائیں. اینڈ وی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں کئی دفعہ گائیڈ کیا. تو یہ جو ان کی ٹریکر ابیلٹی ہے, جو ان کا شوق ہے, اس کے لیے انہوں نے بہت بعد میں شاید آپ نے کوئی پروفیشنل کورس کیا ہے یا ہاں کافی, لیکن یہ خالصتاً ان کا اپنا پیشن اور سیاحت کا اور قدرت کو آبزرو کرنے کا. باجی نے بڑی پیاری ایک بات مجھ سے ایک دفعہ کہی تھی کہ سارا یہ بھی تو ایک عبادت ہے کہ رب کی بنائی ہوئی جو یہ اتنی خوبصورت رنگین دنیا ہے, اس کو جا کے اس کی تعریف کرنا رب ہی کی تعریف تو ہے, تو اٹس اے فارم آف عبادت. اور مجھے اتنی پیاری لگی تھی ان کی یہ بات کہ سچی میں ہم نے سوچا نہیں ہے کہ نیلے آسمان کی تعریف کرو تو رب کی ثنا ہے, ایسے سمندر کو دیکھ کے اس کے اوپر سبحان اللہ بول دو تو یہ بھی رب کی ثنا ہی تو ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے قدرت کی کبریائی ہم دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو میں نے باجی سے کہا, ان کا باجی کانکورڈیا K2 بیس کیمپ, تو کہہ لیں ہاں سارا میں خوابوں میں دیکھنا شروع ہو گئی تھی پہاڑ, اور یہ مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب ہم ذرا بات کرتے ہیں آپ کے ایکسپیڈیشنس کے بارے میں کہ کیا کیا کہاں کہاں آپ جا چکی ہیں, کیا کیا ایکسپلور کر چکی ہیں, کیسے کیسے لوگوں سے مل چکی ہیں, اور کیا کیا قدرت کے شاہکار اور نظارے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کیے تو بہت ہیں, ان نون بھی اور نون بھی, لیکن جن کو میں اپنی بہترین اچیومنٹ سمجھتی ہوں وہ ایک رش لیک لوپ ٹریک تھا. اچھا, اور دوسرا یہ رش لیک کہاں پہ ہے؟ یہ نگر, وادی نگر میں ہے, اور ہوپر گلیشیئر سے ہمیں 2-3 مائٹی گلیشیئرز گزرنے پڑتے ہیں. تو اور دوسرا تھا میرا یہ نلتر پکوارا پاس. یہ میں تمہیں اپنی ایک بات الگ سے بتاؤں کہ میں نے جو مجھ میں ایک الگ خاصیت ہے جو باقی لوگوں میں, بہت لڑکوں میں نے زیادہ تر دیکھی ہے, بہت کم لڑکیوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے. ینگ لڑکیاں آج کل ایسا کر رہی ہیں, ہمارے زمانے میں میں اپنے ایکسپیڈیشنز خود کرتی تھی. میں ٹور آپریٹرز کا نہیں لیتی تھی کیونکہ میں سلو ٹریکر تھی تو وہ بھگاتے ہیں,
اور میں نے اپنے تمام کھانے پینے سے لے کے اپنی فرینڈس کے میں نے کبھی بھی کمائی کے لحاظ سے ایکسپیڈیشنس نہیں کیے. میں سبسیڈائزڈ ریٹ پہ لوگوں کو لے کے جاتی تھی, اپنی جیب سے بھر جاتی تھی, جسٹ اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی چلے, کیونکہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ملتی تھی اکیلے جانے کی. اور اس چکر میں میرا بہت ٹائم نکل گیا, میری زندگی کا ایک اچھا جو ٹائم تھا جس میں میں بہت کچھ کر سکتی تھی وہ نکلا. مجھے یاد ہے میرے ہم عمر فرح محمود ہیں, انہیں میں اپنے سے سینئر ٹریکر مانتی ہوں, حقیقتاً مانتی ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگی فریال میں نے دعا کی تھی کہ مجھے ٹریکر شوہر ملے. تو میں ہنسنے لگی, میں نے کہا یار میں نے دعا کی تھی کہ مجھے پوری دنیا گھمانے والا شوہر ملے اور میں بس ٹریکر بھول گئی کہنا. لہٰذا ہو گئی باجی. تو تم ٹریکنگ کرتی ہو اور میں ساری دنیا میں گھومتی رہتی ہوں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑے اچھے میں نے, اور خاص طور سے یہ جو K2 کا میں نے ایکسپیڈیشن کیا, اس کے یہ 2018 سے میں لگی ہوئی تھی اس کے پیچھے, اور اس وقت 14 لوگوں کا گروپ بن کے ہمارا عین وقت پہ کینسل ہوا سم ہاؤ کسی وجہ سے, اور میں بڑی ڈس ہارٹیڈ ہوئی, اور سب چلے گئے کہ ادھر ادھر مجھے چھوڑ کے. میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ اگر میں تمہیں K2 نہیں لے جا سکی تو میں خود بھی نہیں جاؤں گی K2. وہ بڑی بہترین وقت تھا K2 کرنے کا, کنکورڈیا. پھر میں 2021 میں گئی اور پایو تک پہنچی اور وہاں سے میں واپس ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے لگا کہ میری طبیعت خراب ہے, اور میں کووڈ سے بھی 1-1.5 مہینہ پہلے اٹھی تھی, اور یہ بھی کہ اپنے ٹرپ کو کینسل کرنا بھی ایک بڑا جرأت کا کام ہوتا ہے. آپ اس ٹائپ کے بڑے ٹرپس کو جو کہ آپ خود نہیں کرتے, ٹور آپریٹرز کے ساتھ مسٹ ہے, لازمی ہے کرنا. وہاں تو آپ کو گائیڈ چاہیے. تو وہاں ہاں نہیں, وہاں وہ گورنمنٹ کا رول ہے, وہاں اس علاقے میں آپ بغیر ٹور آپریٹر کے نہیں جا سکتے. دیٹس وائی پہ مجھے لینا پڑا. اور وہاں سے میں واپس آئی ہوں. تارڑ صاحب جو ہے مستنصر حسین تارڑ, انہوں نے آہستہ سے مجھے جھک کے کہا, پہلے تو مذاق کیا کہ تم 2 گوروں کے ساتھ چلی گئی تھی نا تو کیسے کرتی. پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ فریال تم بور ہو گئی تھی اصل میں, ساتھی کوئی ہمیشہ کی اپنے کسی دوست کو پکڑ کے لے جاتی نا تو تم بور نہیں ہوتی, تم کر جاتی. خیر جو بھی تھا واپس آئی, لیکن تھا کہ نہیں جا سکی. اور پھر میں نے اب اس سال تھرڈ اٹیمپٹ تھی, اور تھرڈ اٹیمپٹ میں نے ایک نسبتاً غیر معروف نارتھ پیراڈائز ٹور آپریٹرز, لیکن میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ان لوگوں کو اس علاقے کے لیے. بہت ہی خیال سے وہ ہمیں لے کے چلے, اور ساتھ میری جو ٹیم تھی وہ بہت اچھی تھی. ینگسٹرز سے سارے, ایک تھا 65 ایئرس کا, اور وہ گیگے, اور وہ بھی بڑا ہمارے ساتھ ہیلپ فل اور سارا. اور اس میں فارنرز بھی تھے, 2 فارنرز تھے, اور باقی لاہور اور ڈیرہ غازی خان بلوچستان کا لڑکا. بہت اچھے لوگ تھے, اور میں کر گئی. مجھے اس وقت تارڑ صاحب کی بات یاد آئی کہ تم بور ہو گئی تھی فریال, اور تم واپس آ گئی اسی لیے. اور آگے بھی جس جگہ سے میں واپس آئی تھی پایو سے, وہاں بھی آگے 4-5 کیمپ سائٹس اور تھیں, تو میں واقعی شاید بور ہو گئی تھی. اور اس دفعہ میں آرام سے کر گئی, اور وہاں میں کیا ادھم مچا کے آئی یہ انشاءاللہ میں اپنی کتاب میں لکھوں گی. ابھی میں اس کو چیپٹر کلوز کر دیا. باجی سے میری جتنی باتیں ہوئی ہیں نا, باجی بس یہاں ٹیزر دے کے چھوڑ دیتی ہیں, اب تو میری کتاب پڑھنا. میں نے کہا آگے بتائیں گی, شاید خود بتا دیں کچھ کہ کیا دھماکے ہوئے, کیا ہنگامے ہوئے. وہاں پہ ہنگامے ہوئے ہیں ضرور, اور یہ زبردست مرچ مسالے والے ہوں گے, لیکن اب ہمیں ان کی کتاب کا ویٹ کرنا. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم ہنگامے لکھتے نہیں ہیں, ہنگامے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. یعنی میں تخلیقی ذہن کی مالک نہیں ہوں, جو کچھ ہوتا ہے میں اسی کو لکھ دیتی ہوں منون. خود سے بنانا مجھے نہیں آتا. اور جو جیسے تارڑ صاحب ایک لمحے کو تخلیق کرتے ہیں نا, اور کچھ اور لوگ, میں ویسے نہیں کر سکتی. وہ تو لکھاری ہیں, تو وہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ. لیکن اس دفعہ K2 کے لیے میں نے اسپیشل بکس منگوائی ہیں, اور میں ان کا مطالعہ شروع کر چکی ہوں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کو مجھے کس پیٹرن پہ. 3 اٹیمپٹس میں میرے پاس بہت کچھ ہے لکھنے کے لیے, 3 دفعہ کا تجربہ, اور انشاءاللہ کہ میں اس کو لکھ ڈالوں گی. اچھا, کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی ایکسپیڈیشن جو آپ بھلائے نہیں بھول پا رہی ہوں, یا کسی گروپ کے ساتھ یا کسی فرد یا افراد کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا ہو
میں نے کہا نا نلتر پکورا پاس، یہ نلتر ویلی سے ہم پکورا گاؤں یاسین کی طرف یاسین ویلی کی طرف اترتے ہیں، اور یہ بڑا ہی متروک قسم کا ٹریک ہے، یعنی لوگوں نے زیادہ تر نے اس ٹریک کو کبھی نہیں کیا، ایکسپلور نہیں کیا. مجھے یاد ہے میں نے لکھا کہ فرسٹ ایور خواتین ہم، تو مجھے طارق صاحب نے کہا کہ تم پہلے کرتی تھی جب سوشل میڈیا تھا تو نہیں تھا، تو پھر کیا کرتی تھی؟ میں نے کہا سر کچھ نہیں، میرا شوق ہے یہ. تو کہنے لگے یہ فرسٹ ایور کے چکر میں نہ پڑو اور تم اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا شوق ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت کسی نے مجھے چیلنج کیا کہ نہیں جی ایک خاتون کر چکی ہیں. میں نے ان سے کہا آپ مجھے تصویری ثبوت دیں. وہ مجھے صرف نلتر پکورا پاس کے اوپر تک کے ثبوت دے سکے، اور دسمبر کا مہینہ تھا، مجھے پتا ہے کہ آگے کتنے برف تھے. اینی ویز میں نے اس بات کو جانے دیا. اسی ٹریک پہ جو لاسٹ کا پورشن تھا، جب ہم ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پہ ٹنگے ہوئے تھے اور بالکل ایسے دونوں طرف سے پہاڑ جیسے ہمیں پیس رہے ہوں، اور نیچے روڈ کرتا ہوا جو ہے وہ پکورا نالا جو ہے وہ بہہ رہا تھا، اور ہمارا بارش کے آثار تھے. ہمارا گائیڈ کہہ رہا تھا کہ جلدی چلیں، اور یہاں پر لینڈ سلائڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس روٹ کو استعمال نہیں کرتے. اب ہر خدا کی قدرت کے وہ ایسی وادی تھی کہ اس میں آپ پیاس سے مر سکتے تھے، لیکن قدرت خدا کی کہ ہر اس ٹائم پہ جب ہمارا پانی ختم ہو جائے اور ہم پیاسے تو ایک آبشار آ جائے. اب وہ کہہ رہا جلدی چلے، ہم بیٹھے اپنا دوپٹہ لہرا رہے ہیں، میرا لال دوپٹہ ململ کا وہ اچھا کیونکہ میں سلو تھی تو میں پیچھے اور میرے ساتھی نکل چکے تھے. جب میں نلتر پکورا گاؤں کے پاس پہنچی، لاسٹ آف ٹریک جو تھا اس سائڈ سے، تو مجھے یاد ہے پاتال جیسے بس بہت ڈیپ اترنے کے بعد اب میرے گائیڈ مصر تھے کہ آپ بیٹھ کے نہیں اتریں گی، آپ کھڑی ہو کے، وہ گھٹنے کو پرابلم تو ہوتی ہے ظاہر اس ایج میں. تو جب میں نیچے پہنچی تو جو ہمارا جو گائیڈ تھا دوسرا والا اس علاقے کا، وہ پل کو، چھوٹا سا پل وہاں کیا ہوتے ہیں لکڑی کے، جیسے لکڑی لگی ہوئی ہے، اس پہ پتھر رکھے ہوئے، اس پہ گھاس رکھی ہوئی ہے. اچھا مجھے ان پلوں سے اور ہر طرح کے لکڑی والے، چاہے اس پہ چھپڑ کر کے ہم نکل بھی جائیں تو اگر ایک وہ کہنا کہ یہ رکھا ہے تنا، اس پہ سے گزر جائیں تو میں اس سے بھی ڈرتی ہوں. تو وہ ہلا رہا تھا، تو میں نے ایسے آگے جھک کے کہا، میں نے کہا حسن بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا پل کمزور ہو گیا ہے، پیچھے بارش ہوئی ہے پاس پہ، اور یہ پل کمزور ہو گیا ہے اور اس میں سے ایک وقت میں ایک بندہ گزر سکتا ہے. تو میں ہسٹیرک ہو گئی. میں نے کہا، اور رات کے 9 بج رہے تھے، اندھیرا تو گھپ اندھیرا، اور جسٹ ایک ہماری وہ چھوٹی سی ہیڈ لیمپس جو تھے ہمارے. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہی اکیلی، اور میں نے کہا حسن بھائی آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے جائیں گے، میں بالکل بھی اس پل پہ سے اکیلی نہیں گزروں گی. خیر وہ شہباز نے کہا کہ نہیں باجی آپ دونوں ہیوی ہیں تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. اب میں اس پل پہ سے گزر رہی ہوں اور ہسٹیرک ہوں. حسن بھائی اگر مجھے آج مجھے اور شہباز کو کچھ ہو جائے تو آپ نے عثمان کو کہنا ہے کہ شہباز کی فیملی کی جب تک اس کے بچے کسی قابل نہیں ہوتے اسے ہیلپ کریں گے آپ. اور کرتے کرتے میں چیختے چلاتے میں نے پل کراس کر لیا. حسن بھائی بھی آ گئے. اس کے بعد میں وہ سامنے ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے پتھر ایک تخت میرے لیے بچھایا گیا ہے. اب اس میں 2 پورٹرز نا بیٹھے ہوئے تنکا چباتے ہوئے بڑے غور سے باجی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ہٹا ان کو حسن بھائی، مجھے تھوڑی دیر. تو خیر انہوں نے وہ بیگ رکھ دیا، میں نے اسے سر رکھ کے میں تھوڑا لیٹی، اور ایک دم مجھے جو آواز آئی ڈرام پڑام پڑاخ پروف، میں اٹھ کے دیکھا سارا پل کے پرخچے اڑ رہے تھے. اللہ اکبر. اس وقت بھی وہ جو ہلا تھا وہ یہ تھا کہ پانی جو پیچھے سے ریلا آ رہا تھا وہ اوپر ٹکراتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا، تو وہ کسی صورت میں اس پل پہ اکیلے پیر رکھنے کو تیار. میں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی، وہ ہے کہ ذرا کچھ لمحے پہلے یہ ہوا ہوتا اور یہ وہ بعد میں جو میری ٹیم آگے پہنچ گئی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ پل بہت کمزور ہو گیا ہے اور پیچھے بارش بھی ہوئی ہے. تو یہ واقعی ایک ڈراؤنا خواب تھا جو مجھے کافی عرصے تک خوابوں میں بھی آتا رہا. اور ابھی K2 ایکسپیڈیشن میں بھی یہ واقعی بال تورو جو ہے وہ ہے تو بال تورو ہے تورو بقول ستارہ کے. اور میں پتہ نہیں کسی نے مجھ سے کہا فیس بک پہ کہ ہمارا محبت ہے اور ہم تو دوبارہ، میں نے کہا نہیں، ان جگہوں پہ ایک دفعہ جایا جاتا ہے،
محبت ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن دوبارہ نہیں جاتے ہم ان جگہوں پہ. اور برائے مہربان اس لیے ظاہر ہے وہ آپ کا پیسہ، آپ کا ٹائم، آپ کا اس ٹائم پہ آپ کوئی نیا ایکسپیڈیشن کر سکتے ہیں. مطہر صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم ان جگہوں پہ بس نہیں سکتے لیکن انہیں اپنے دلوں میں بسا سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہی صورتحال ہوتی ہے، اور آپ اپنا ٹائم اور پیسہ پھر دوسرے ایک نئی اندیکھی دنیا کی طرف وہ اچھا. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا کیا نام تھا؟ نلتر پکورا باز، یہ ایک ریالٹی چیک ہوا ہوگا اور بالکل ایک فزیکل حادثہ، جیسے کہ وہ برج ٹوٹ گیا پانی کے اوپر سے. کوئی سپر نیچرل پیرانارمل ایکٹیویٹی دیکھی؟ کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے بنا آبادی کے. بالکل. اور اسی گواہ لینا اور ڈاکٹر فرحانہ میری فرینڈز ہیں. تو کیونکہ یہ اس طرح یہ چیزیں سپر نیچرل ساری ڈفرنٹ ڈائمینشن میں موجود وہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہم ان کی ٹیریٹری میں جاتے ہیں. ہم ان کی ٹیریٹری میں چلے گئے نا ڈسٹرب کرنے. رتی گلی پہ ہوا تھا یہ ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی مشبرم بیس کے ہم جا رہے تھے جب، تو برہم برہما پہ ہم نے یہ فیل کیا. رتی گلی کا بڑا کلیئر تھا. ہم خواتین کی ٹیم تھی، اور جو لڑکے تھے یا جو ہمارے جو آرگنائزر تھے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ رات کو مجھے اور لینا کو ہم سب نے حصار پڑھا اور سب سو گئے، آیت الکرسی اور یہ وہ. رات کو لینا کو اور مجھے واش روم جانا تھا. بارش وہ دن تھا جس دن سرن پیک پہ خرم اور یہ لوگ غائب ہوئے تھے. بہت تیز بارش اور بہت تیز ہوائیں تھی. تو عموماً رتی گلی پہ کیمپنگ کی اجازت نہیں ملتی، پر ہم نے اپنے اون ریسورسز سے کر لی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی. ہاں، ہم باہر نکلے اور آ کے سو گئے. ہمیں خیال نہیں رہا کہ دوبارہ حصار کرنا ہے. اب مجھے اچھی تو یاد ہے، میں اپنی چیتے والی ٹوپی پہن کے، میری بڑی فیوریٹ ٹوپی تھی، اور میں اس کو پہن کے سوئی تھی کیونکہ سردی بہت تھی. اب صبح اٹھی تو وہ ٹوپی غائب. میں نے تو سب کے بیگ سی تلاشی لے لی. میں نے کہا میری ٹوپی کسی کے میرے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے بیگ میں گئی ہے. I can visualize فریال باجی looking for her ٹوپی because I know how she gets. کسی کے بیگ سے برآمد نہیں ہوئی. سب نے اپنی ہر چیز، ہم نے پورا خیمہ چھان مارا، ہر چیز میں دیکھ لیا. اچھا میں نے کہا کوئی لے گیا، شاید کسی کو ضرورت تھی. تو ڈاکٹر فرحانہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میں پیچھے کی طرف تھی، اور بالکل کیمپ خالی ہو چکا تھا سب. تو فرحانہ نے کہا فریال آپ نے قالون اللہ پڑھا جو آپ کہتی ہیں کہ چیزیں گم ہونے پہ مل جاتی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. کہنے کی پڑھیے نا. تو وہ پڑھا، اور پہلے آیت الکرسی اور وہ پڑھا. یقین کرو ایسا لگا جیسے کوئی چیز آ کے ساتھ گری ہے، اور فرحانہ کی آنکھیں پھٹ گئی ہوگی ظاہر ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ ایسے کر کے دیکھا. میں نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ ابھی تو ہم نے سارا کرنے کی. فریال یہ نو ویئر سے گری ہے. آئی تھنک کہ اس رات ہم باہر نکلے تھے، کوئی نہیں تھا ہمارے علاوہ، اور ظاہر ہے ہم ان کی ٹیریٹری پہ گئے ہوئے تھے. کسی خاتون کو ہماری ٹوپی بہت پسند آ گئی اور انہوں نے وہ لے لی. مجھے یاد ہے ایک ہمارے درویش بھائی ہیں، وہ کہتے تھے کہ آپا آپ کی یہ ٹوپی جو ہے نا وہ دوسری دنیا سے کنیکشن ہے. اچھا. کیونکہ انہوں نے مجھے ایک اور مری میں تصویر بھیجی جس میں میرے پیچھے ایک باقاعدگی سے شبی ہے درخت کے اوپر نا. یہ لگا اب وہ دن، آج کا دن جب سے انہوں نے کہا، میں نے اس ٹوپی کو پہاڑوں پہ لے جانا جہاں مجھے کیمپنگ کرنی ہوتی چھوڑ دیا میں نے. تو اور برہم برہما پہ مجھے یاد ہے کہ میں شبرم بیس کیمپ جاتے ہوئے مجھے بڑا سکون فیل ہوا، لیکن احسن اور ڈاکٹر فرحانہ بہت بے چین تھے وہاں پر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فیلنگ آ رہی ہے. اچھا میں کہوں مجھے بڑی سکون والی فیلنگ آ رہی ہے. ان کو کیا فیلنگ آ رہی تھی؟ انہیں ذرا بے چینی، گھبراہٹ کے یہاں کچھ ہے ایکسٹرا، جسے کہتے ہیں کہ ہاں کوئی پریزنس ہے یہاں پر. اور وہ مجھے بھی فیل ہو رہی تھی، بٹ وہ میرے لیے اچھی تھی. ان لوگوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھی. اور مجھے وہ کیمپ سائٹ بہت پسند آئی، اور سماؤ کسی وجہ سے مجھے رات کو 2 دفعہ کیمپ سے اکیلا باہر بھی نکلنا پڑا، مگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا جتنا مجھے رتی گلی پہ. جب میں اور نکلے تھے لینا باہر تو اس دن مجھے ہمیں محسوس، اور رتی گلی پہ بہت سارے لوگوں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ وہاں کچھ ہے. تو یہ 2 فیلنگز ہیں. ہاں ماشاء اللہ. اچھا ایک مجھے یاد ہے ایکسپیڈیشن پہ جس میں آپ، میرا بڑا والا اور آپ کا بڑا والا، 3 آپ لوگ گئے تھے. بالکل. اور وہاں پہ حسان ہیڈ اے فال، مائی سن ہی ہیڈ اے فال بیشنگ گلیشیئر پہ. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ترشنگ ویلی پہ ہے. ہاں. اور پہلے ہم روپل گلیشیئر سے، یا وہ جو بھی ہے پہلا گلیشیئر، میں خاص کر روپل گلیشیئر ہی کہتے ہیں، ہم اس پہ سے گزرے، اور پھر ہم ہرلے گوفر بیس کیمپ تک گئے. مجھے بخار ہو رہا تھا، اور میں نے حسان کو منع کیا کہ بیٹا تم اس طرف نہ جاؤ. وہ نہیں مانا کہ مجھے جانا ہے.
اور حالانکہ وہ گائیڈ کے ساتھ گیا تھا، گائیڈ کے ساتھ گیا تھا، اور وہ وہاں سلپ ہوا کیونکہ بیشنگ گلیشیئر اگست میں بہت خوفناک ہو جاتا ہے، بہت سلپری اور پگھلنا اور توڑ پھوڑ. تو منع کرنے کی میں نے کوشش کی لیکن وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو 2 لوگوں کے ساتھ آگے بھیجا اور عمران میری دیکھنے کے لیے رک گیا تھا. اور وہ واقعی جو اس نے سین بتایا ہے کہ وہ بچہ پھسلا اور ایک راک سے لٹک گیا. اور جنہوں نے گلیشیئرز دیکھے ہیں کہ نیچے سے گلیشیئر ندی گزر رہی ہے، وہ ایک کیو سے برآمد ہوتی ہے برفانی اور دوسرے کیو کے اندر، وہ اگر اس پہ گر جاتا تو 3 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو ختم ہونے میں، پھر وہ بہتا رہتا یا جہاں بھی نکلتا پانی وہ. کا ہاں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے ہاں. وہ بہاؤ. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی طرح اس کی گائیڈ نے اس کو بچا لیا. اور وہ ضدی پھر بھی وہ پورا کر کے آیا، لاتابو بیس کیمپ آگے سے پورا. بھانجا کس کا ہے؟ بھانجا اور بھتیجا کس کا ہے؟ وہ کر کے آیا پورا راؤنڈ ٹرپ وہ، اور اتنا خوش وہ واپسی پہ کہ میں نے کر لیا تھا میں نے. تو میں نے پھر بعد میں دوبارہ وہ سارا کیا، اس وقت میں نہیں کر سکی تھی. اور مجھے یاد ہے وہاں ایک بڑا مزے کا واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ. ایک بہت بڑا پتھر تھا اور وہ بڑا اس کا یونیک سمبل ہے اس کا ہلے گفر بیس کیمپ کا. تو میں وہاں واش روم کے لیے گئی. اب میں ابھی بیٹھنے لگی تو زور کی سیٹی کی آواز آئی نا، تو میں اچھل کے گرتے گرتے بچی کے کون بدتمیز آئی دیکھ رہا ہے، وہ بھی سیٹی بجا رہا ہے. ہاں سیٹی بجا کے. حالانکہ سامنے جو تھا وہ 4000 فیٹ نانگا پربت کی وال تھی اور ڈیڈ اینڈ تھا. اچھا. میں پر اس طرف کون، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ادھر سے پہاڑ کی طرف سے ہے. میں اٹھ کے نہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوں غور سے. اس کے بعد دوبارہ سیٹی کی آواز سنائی دی تو میں نے فوکس کیا تو پتہ چلا وہ مارموٹ تھا، جس کو تارڑ صاحب لفنگا اور لوفر کہتے ہیں. وہ واقعی لوفر نکلا. وہ چھوٹا سا جانور دیوسائی میں بھی بہت گھوم رہے تھے وہ. اچھا. تو یہ بڑے مزے کے واقعات اس طرح سے. اور اچھا، اب یہ تو ہم اس پہ وی کین ٹاک فار ایور. اور یہ ہمارے ان کے پاس بہت سارے واقعات ہیں. یہ تو انہوں نے 2-4 ہی یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو پھر بازی جب شروع ہوتی ہیں. تارڑ صاحب کے بارے میں کچھ بات کیجیے کہ تارڑ صاحب کے سفر نامے مشہور، تارڑ صاحب کے ڈرامے، ان کے افسانے ٹیلی ویژن پہ بھی چلتے رہے ہیں، تارڑ صاحب کی پرسنالٹی جیسی. تو ان سے آپ کی ملاقات کہاں، کیسے، کب، اور آپ ان کی اتنی گرویدہ کیوں ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنے کلوز ہیں کہ آپ کہیں دنیا میں ہوتی ہیں اور ان کے کوئی محفل ہو یا ان کے حوالے سے ان کی سالگرہ تھی، اور یہ غالباً فن لینڈ، ناروے سے بھاگی دوڑی آئیں کہ ان کی سالگرہ پہ مجھے پہنچنا ہے. اور سالگرہ کیا تھی، وہ سب ان کے چاہنے والے ان کے ارد گرد. ماڈل ٹاؤن پارک پہ ہم جمع ہوتے ہیں. تو تارڑ صاحب کے بارے میں کچھ بات کیجیے. تارڑ صاحب سے ملاقات عثمان اور عمران کے ذریعے ہوئی، کراچی میں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد تو چل میں آیا، یہ چلتا رہا. اور پھر ان کا ریڈرز ورلڈ کا جو گروپ تھا اس میں تھی میں، تو ایک اچھا وہاں پر پوزیشن تھی. اور کچھ عرصہ پہلے میں نے تمام گروپس میں سے اپنی ٹانگیں باہر نکال لی تو وہاں سے بھی نکل آئی. لیکن تارڑ صاحب کی میں سچی شاگرد ہوں اور مجھے ان کے لفظوں سے عشق ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آدھا پاکستان انہیں پڑھ کر، ان کے ایکسپیڈیشن جو کہ وہ سچ مچ جا کے اور پھر لکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید دہی لینے گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے آگے سب کچھ لکھ دیا، لیکن ہاں، لیکن ایکچولی ٹریولڈ. اور آدھا پاکستان ان کے پیچھے ان پہاڑی علاقوں میں گیا، حتیٰ کہ کاغان ناران تک بھی جو لوگ گئے وہ بھی ان کی وجہ سے گئے. اچھا، ایک بڑا عجیب سارا ہمارے ٹریکرز میں اور ٹریولرز جو ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا عجیب سا احساس ہے کہ آج کل یہ چیز میں دیکھ رہی ہوں بہت عام ہو رہی ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا، ہم اپریشیٹ کرتے تھے ہر ایک کو، چاہے وہ نکل کے ایک ناران کے گندے سے ہوٹل میں بھی ٹھہرے جا کے، تو میں ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کرتی تھی کہ وہ نکلا، گھر سے نکلا. ہم بھی پہلی دفعہ اسی طرح نکلے تھے، انہی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی مری، اور پھر ہم ایک بڑا ہم نے کام کیے. لوگوں میں یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ ان کو تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ نہیں، جیسے آپ صرف ٹریکر ہیں، آپ کلائمبر نہیں بن سکتے. کلائمبر دماغ کا ایک الگ ہی فطور ہے. ٹریکر جو ہے وہ عام آدمی نہیں بن سکتا جو جسٹ سیاحت کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس کے پاس بھی ایک لیول ہے دماغ کے فطور کا کہ وہ گھر سے نکلا.
اپنی فیملی کے ساتھ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے نکلا, اور وہ اللہ کی قدرت اور سب, چاہے وہ بھری پوری جگہیں چاہے, اور پھر یہیں سے ان کو آگے انسپریشن ملتی ہے, ان میں سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں ان کا. تو لوگوں کو ڈس ہارٹیڈ نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جس طرح سے بھی جو نکلے گھومنے کے لیے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ نکلا. جاتے جاتے ایک میسج پیرنٹس کو میں اور دوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کو ٹیوشنس کے حوالے نہ کریں. جو ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, لیکن جو پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئرز اور MBA اور یہ سب, کیوں نہیں آپ اپنے بچوں کو خود ٹائم دے سکتے؟ اس میں یہ آسانی ہے کہ بچہ آرام کر سکتا ہے, بچہ اس کے بعد اپنی مرضی سے آپ کے ٹائمنگز پہ پڑھ سکتا ہے. تو جیسا میں نے بھی اپنے بچوں کو خود پڑھایا, انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, آپ لوگ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کیا بات ہے. تو بچوں کو ٹیوشنس کے حوالے نہیں کیجیے, انہیں بک کھولنا سکھائیے, اور بیس مضبوط کیجیے الف بے پہ یہ ABC, اور اس کے بعد انہیں کہیے بک کھولو خود پڑھو, ہونے دے فیل. ارلی اسٹیج پہ وہ فیل ہو کے اور جو شرمندگی فیل کر کے وہ خود پڑھے گا نا, وہ آپ زبردستی اس سے نہیں کروا سکتے. جو بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک میسج, بلکہ 2 میسج میں چاہوں گی. ایک تو ان خواتین کے لیے جو کہ دل میں جذبہ تو رکھتی ہیں نکلنے کا, جانے کا, آنے کا, مگر کچھ قدغنوں کی وجہ سے شاید نہیں کر پاتی ہیں. اور دوسرا ینگ ٹریولرز, انتھوزیاسٹ جو کہ نکلنا چاہتے ہیں مگر اجازتیں نہیں ملتی یا ریسورسز نہیں ہیں. تو یہ 2 پیغام آپ ضرور دیجیے کہ وہ لوگ کیا کریں اپنے اس جذبے کو, اس فائر کو اپنے دل میں اس کو سلگتے رہنے دینے کے لیے. ہمارے سامنے عثمان نام ہے شاید اس بچے کا, وہ پیدل نکلا اور خنجراب تک پہنچ گیا, اور لگن تھی اس میں, وہ کر گیا. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ پیدل نکلیں, کھانا کسی ڈھابے پہ کھا لیں, مل جاتا ہے 100 روپے کا بھی. اور دوسرا جو خواتین ہیں, میں ان کے ہسبینڈ کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی خواتین کو تھوڑی آزادی دیں. آپ نے ان کے لیے بھی, چاہے ٹھیک ہے آپ انہیں پہاڑی علاقوں میں نہیں لے کے جاتے, آپ خود لے کے جائیں, اگر اکیلے نہیں جانے دیتے, نہیں تو انہیں اپنی فرینڈس کے ساتھ شہر کے اندر نکلنے دیں, اور آپ دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم پہ اس کا ان پہ بڑا اچھا اثر ہوگا. وہ آپ کو بڑھاپے میں تنگ نہیں کریں گی, ورنہ آپ جتنا انہیں پابندیوں میں, ایک اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہوتی ہے اور ایک آپ کی لگائی ہوئی پابندی ہوتی ہے, اس میں رکھیں گے تو وہ خواتین بیمار ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھا ایسے بہت سے کیسز دیکھے. اور ینگسٹرز کو میں یہ کہوں گی کہ میں نے اصل ٹریکنگ 46 ایئرس کی عمر میں شروع کیا. پہلے بچے پالے, چھوٹے چھوٹے ٹریک کرتی رہی اور آسان قسم کے بچوں کے ساتھ. پھر 46 ایئرس کی عمر کے بعد جب میرے پاس بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, بچوں کی پڑھائیاں اور سب کچھ, تو جب کچھ اچھے حالات آئے, میں اپنے پیک ٹائم پہ پہنچی, تو 46 کے بعد میں نے اپنے اصل ٹریک شروع کیے. تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ابھی فی الحال اپنی زندگی پہ توجہ دیں. اور اگر میں 46 سے لے کے 60 تک یہ سب کر سکتی ہوں, تو وائی ناٹ کہ آپ لوگ بھی اپنی پیک آورز کے جو بھی اپنے پیک ٹائم ہے اس کے بعد یہ سب شوق پورے کر سکتے ہیں. اس سب تک شہر کے اندر گھومیں, پیدل گھومیں, گاڑی تھوڑا بہت ہے, موٹر سائیکل ہے, میری دوستیں ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ نکل جاتی ہیں 200 روپے دے کے. مجھے یاد ہے آپ کے بتانے سے ہم لوگوں نے آئی تھنک 2021 نہیں شاید 21 میں اولڈ کراچی کا واکنگ ٹور کیا تھا. ہم نے کس قدر خوبصورت, اور کتنا مزہ, بہت مزہ آیا تھا. تو یہ بہت اہم ہے کہ اپنے جذبوں کو زندہ رکھیں, بالکل امیدوں کو جوان رکھیں, کیونکہ دیکھیے اگر if we lose hope then everything is done. اور آپ کو صحیح ٹائم کا انتظار کرنا ہے, جیسے میں نے کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا کہ میں اپنے تقریباً تمام شوق فلفل کر گئی. اور یقیناً انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا موقع ملے گا, تھوڑی دیر سے صحیح انتظار کیجیے, اور اس تک جو کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. So this is it, signing off from the good side, where we meet people who make Pakistan with a thank you note to Rehan Bhai, Saad Allahwala and Talha for providing this platform
جہاں پر ہم اتنے مزے کی باتیں کر رہے ہیں, اتنے انمول گوہر نایاب لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز, ان کی لائف اینڈ لرننگ سن رہے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.